السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشنل کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے انگلش لیسن میں انگلش گرامر میں سے پارٹس آف اسپیچ کے ٹاپک کو کور کیا جائے گا. یہ ٹاپک پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز اور کیمبرج میں کلاس 9 اور 10 کے کورس میں موجود ہے. اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال مختلف پارٹس آف اسپیچ کا، جیسے کہ وربز، ایڈوربز اینڈ کنجنکشنز. آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکچرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں، جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ sabak.pk کی ویب سائٹ پر بالکل مفت دستیاب ہے. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے وربس کے متعلق. جب انگلش میں بات کی جاتی ہے یا اسے لکھا جاتا ہے تو اس میں مختلف قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. وربس بھی ان میں سے ایک قسم کے الفاظ ہیں اور یہ بھی پارٹس آف اسپیچ یعنی انگلش گفتگو یا بات چیت کا حصہ ہے. چلیے اب مل کر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انگلش میں بات چیت کرنے کے لیے یا پھر کسی بات کو لکھنے کے لیے وربس کس طرح سے ہماری مدد کرتے ہیں اور ان کا کیا کام ہوتا ہے. Verbs are words that show an action, time of action and if the action was completed or not. ایکشن کہتے ہیں کسی بھی کام یا عمل کو. تو انگلش میں بات کرتے وقت اگر ہم نے بتانا ہو کہ کسی شخص نے کیا کام کیا، جیسے کہ اس نے کھانا کھایا یا پانی پیا، تو کھانا اور پینا جیسے الفاظ جو ہیں یہ عمل کے متعلق بتا رہے ہیں اور یہی الفاظ کہلائے جاتے ہیں وربس. اس کے علاوہ انہی الفاظ کی مدد سے یعنی وربس کی مدد سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کام کو کس وقت کیا گیا. ٹائم آف ایکشن کے متعلق بھی ہمیں ورب سے ہی پتہ چلتا ہے اور وربس کی مدد سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آیا وہ کام یا ایکشن کمپلیٹ کر لیا گیا یعنی اسے مکمل کر لیا گیا یا نہیں. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وربس ہمیں عمل کے وقت اور عمل کی نوعیت کے متعلق بتاتے ہیں. اب اس جملے کو دیکھیے، سارا ڈرینک ٹی یعنی سارا نے چائے پی. لفظ ڈرینک یعنی پی یہ لفظ ہے ایک ورب کیونکہ یہ بتا رہا ہے ایک عمل کے متعلق یعنی یہ ایک ایکشن ہے، تو اس طرح سے اسے ہم کہتے ہیں ورب. اب ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں، سارا واز ڈرنکنگ ٹی یعنی سارا چائے پی رہی تھی. مثال کے طور پر اگر اس طرح سے کہا جائے کہ جب میں نے سارا کو دیکھا تو سارا چائے پی رہی تھی، تو اس جملے میں مین ورب یعنی خاص عمل جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے ڈرنکنگ یعنی پینا. تو یہ ایک قسم کا ایکشن ہے اور پارٹس آف اسپیچ کے مطابق اسے ہم کہیں گے ایک ورب. لیکن یہاں اس جملے میں ڈرنکنگ سے پہلے ایک اور لفظ ہے، وہ ہے واز. یہ بھی ایک قسم کا ورب ہے بلکہ اسے ہیلپنگ ورب کہا جاتا ہے یعنی یہ مدد دے رہا ہے پوری بات کو سمجھنے کے لیے، یعنی اس کی مدد سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ عمل کب ہوا یعنی یہ عمل ماضی میں ہوا. جب کسی عمل سے پہلے لفظ واز کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں بات ہو رہی ہے ماضی کی یعنی پاسٹ کی. تو جیسا کہ ہم نے ورب کی ڈیفینیشن میں پڑھا تھا کہ یہ نہ صرف ایکشن کے متعلق بتاتا ہے بلکہ ٹائم آف ایکشن کے متعلق بھی بتاتا ہے یعنی کس وقت اس عمل کو کیا گیا. تو چونکہ واز کے لفظ کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ عمل گزشتہ زمانے میں یعنی پاسٹ میں کیا گیا یا پھر ماضی میں، تو اس طرح سے یہ لفظ بھی ایک قسم کا ورب ہے.
اس کے علاوہ اگر ہم لفظ ڈرنکنگ پر غور کریں تو یہ لفظ ڈرنک سے بنتا ہے جس کے آخر میں لیٹرز آئی این اور جی کا اضافہ کیا گیا ہے، تو یہ بن گیا ہے ڈرنکنگ۔ ڈرنک کا مطلب ہے پینا، جبکہ ڈرنکنگ کا مطلب ہے پی رہی تھی یا پی رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کرنے سے اب ہمارے پاس ایک ایسا لفظ آ گیا ہے جس کی مدد سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک ایسے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے یا ایسے کام کے متعلق بات ہو رہی ہے جو جاری رہا، یعنی جس وقت اس عمل کو کرتے ہوئے دیکھا گیا تو یہ ابھی پوری طرح سے مکمل نہیں تھا بلکہ اس عمل کو کیا جا رہا تھا۔ تو اس طرح سے اب ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وربز جو ہیں وہ ہمیں اس بات کا بھی بتاتے ہیں کہ آیا کوئی کام مکمل ہوا یا نہیں، یا پھر وہ جاری تھا۔ جیسا کہ اس ایگزامپل میں بتایا گیا ہے سارا واز ڈرنکنگ ٹی، یعنی سارا چائے پی رہی تھی۔ تو یہ عمل سارا کر رہی تھی پاسٹ میں یعنی ماضی میں، اور جس وقت اس کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا گیا تو یہ عمل ابھی جاری تھا، یعنی پوری طرح سے مکمل نہیں ہوا تھا۔ اب ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں سارا ڈرنکس ٹی، یعنی سارا چائے پیتی ہے۔ تو اس جملے میں لفظ ڈرنک کیا ہے؟ یہ ایک ایکشن ہے، یعنی کام یا عمل۔ تو اس طرح سے یہ ہے ایک ورب۔ تو لفظ ڈرنکس بنا ہے لفظ ڈرنک سے، اور اس کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ کرنے سے یہ بن جاتا ہے ڈرنکس۔ تو اس طرح سے اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ ڈرنک کا مطلب ہے پینا، جبکہ ڈرنکس کا مطلب پیتی ہے یا پیتا ہے۔ تو اب اس جملے کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہو رہا ہے لفظ ڈرنکس کی مدد سے کہ یہ کام سارا اکثر کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارا جب بھی کام سے گھر واپس آتی ہے تو وہ چائے پیتی ہے، یا پھر جب بھی سارا تھک جاتی ہے تو وہ چائے پیتی ہے۔ اور اگر سارا آپ کے سامنے موجود ہو اور وہ اس وقت چائے پی رہی ہو تو آپ کہیں گے سارا از ڈرنکنگ ٹی، یعنی سارا چائے پی رہی ہے۔ تو اس جملے میں لفظ اس کی مدد سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ڈرنکنگ یعنی پینے کا جو عمل ہے اسے پریزنٹ یعنی حال میں کیا جا رہا ہے، یعنی یہ عمل اس وقت ابھی ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ تو چونکہ ہمیں اس لفظ سے وقت کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، یعنی عمل کو کس وقت کیا گیا، تو اس لیے لفظ از بھی جو ہے یہ ایک قسم کا ورب ہے، اور یہاں یہ ایک طرح سے ہیلپنگ ورب کے یعنی مددگار ورب کے طور پر استعمال ہو رہا ہے لفظ ڈرنکنگ کے ساتھ۔ ڈرنکنگ کا مطلب ہے پی رہی، اور یہاں از کا مطلب ہے سارا از ڈرنکنگ ٹی، یعنی سارا چائے پی رہی ہے۔ تو اس طرح سے لفظ ڈرنکنگ جو ہے یہ ہے یہاں پر مین ورب یعنی اہم ورب یا وہ کام جس کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اور یہاں ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے لفظ ڈرنکنگ کی مدد سے، اور وہ یہ ہے کہ یہ عمل ابھی جاری ہے۔ جیسے کہ انگلش میں ہم کہتے ہیں ایکشن کنٹینیوس ہے، یعنی ایکشن جاری ہے، عمل جاری ہے۔ اب ایک اور ایگزامپل کو دیکھتے ہیں سارا ہیز فنشڈ ڈرنکنگ ہر ٹی، یعنی سارا نے اپنی چائے ختم کر لی ہے، یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سارا نے اپنی چائے پی لی ہے۔ اس جملے میں لفظ ہیز کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے ایکشن کے ٹائم کے متعلق، کیونکہ لفظ ہیز تب استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی ایکشن تھوڑی دیر پہلے ہی ختم ہوا ہو۔ فنشڈ کہتے ہیں ختم کر دینے کے عمل یا ایکشن کو۔ اسی طرح سے لفظ فنشڈ کی مدد سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایکشن جو ہے یہ کمپلیٹ ہے، یعنی پوری طرح سے مکمل ہو گیا ہے۔ اور یہاں ایکشن کیا ہے؟ ڈرنکنگ، یعنی اس جملے کے حساب سے چائے پینے کے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ تو وہ الفاظ جو وقت کے متعلق بتاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایکشن پوری طرح سے مکمل ہوا یا نہیں، اور وہ کسی عمل یا کام کو بیان کرتے ہیں، تو یہ تمام الفاظ کہلائے جاتے ہیں وربس۔ تو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وربس کی انگلش بول چال اور تحریر میں کتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ تو اب آپ وربس کے متعلق اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔
इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स के मुतालिक। इंग्लिश में बात करने के लिए या उसे लिखने के लिए जो मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, एडवर्ब्स भी उनका एक हिस्सा हैं। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि इंग्लिश बोल चाल और तहरीर में एडवर्ब्स का क्या काम होता है। एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब वर्ब्स, यानी एडवर्ब्स वो अल्फाज होते हैं जो हमें वर्ब्स के मुतालिक कोई ना कोई मालूमात देते हैं। और वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स वो अल्फाज होते हैं जिनसे किसी न किसी एक्शन या काम के मुतालिक पता चलता है, जैसा कि खाना, पीना, उठना, बैठना वगैरह जैसे अल्फाज होते हैं। अब इस एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। असद इज रनिंग क्विकली, यानी असद तेजी के साथ दौड़ रहा है। तो इस जुमले में वो कौन सा लफ्ज है जो किसी अमल के मुतालिक बता रहा है? ये है लफ्ज रनिंग, यानी भागना, जो कि है एक एक्शन यानी अमल। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक से हम कहेंगे एक वर्ब। तो अब देखते हैं कि लफ्ज क्विकली का इस जुमले में क्या काम है। क्विकली का मतलब है तेजी के साथ या फिर तेज। तो लफ्ज क्विकली की मदद से हमें क्या पता चल रहा है? इसकी मदद से हमें पता चल रहा है कि असद किस अंदाज में भाग रहा है। अंदाज के लिए इंग्लिश में लफ्ज मैनर इस्तेमाल किया जाता है। मैनर यानी अंदाज। तो असद के भागने का अंदाज क्या है? वो बहुत तेज भाग रहा है। तो चूंकि लफ्ज क्विकली अमल के अंदाज के मुतालिक मालूमात दे रहा है, लिहाजा इसे हम क्या कहेंगे? यह है एक एडवर्ब, यानी एक ऐसा लफ्ज जो किसी वर्ब यानी एक्शन को डिस्क्राइब करता है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सारा नेवर ड्रिंक्स कॉफी, यानी सारा कभी भी कॉफी नहीं पीती। तो इस जुमले में लफ्ज ड्रिंक्स जो है ये एक एक्शन वर्ड है, यानी ये एक वर्ब है, जबकि लफ्ज नेवर यानी कभी भी ये हमें मालूमात दे रहा है इस एक्शन या अमल के मुतालिक, यानी इस एक्शन को कब कब किया जाता है। जैसे कि लफ्ज नेवर से पता चल रहा है कि इस अमल को कभी भी नहीं किया जाता। इसी तरह से इसकी जगह अगर लफ्ज ऑलवेज होता तो ये जुमला बन जाता सारा ऑलवेज ड्रिंक्स कॉफी, यानी सारा हमेशा कॉफी पीती है। तो यहाँ भी लफ्ज ऑलवेज जो है वो फिर एक्शन के मुतालिक मालूमात दे रहा है और इससे पता चल रहा है कि इस अमल को कब कब किया जाता है या किस तवातुर से किया जाता है। इसके लिए इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल होता है फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमल की फ्रीक्वेंसी के मुतालिक बता रहा है। और चूंकि ये जो दोनों अल्फाज हैं नेवर या ऑलवेज, ये एक अमल की डिस्क्रिप्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, लिहाजा ये क्या है? ये दोनों अल्फाज एडवर्ब्स हैं। तो इस तरह से एडवर्ब्स वो अल्फाज होते हैं जो किसी अमल के मुतालिक इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी मालूमात देते हैं। अब इस अगली एग्जाम्पल को देखते हैं। वी विल गो देयर टुमारो, यानी हम कल वहां जाएंगे। तो लफ्ज गो क्या है? यह है एक एक्शन वर्ड और पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक यह है एक वर्ब। और लफ्ज देयर की मदद से इस अमल के मुतालिक पता चल रहा है कि इसे किस जगह अंजाम दिया जाएगा, यानी ये अमल की प्लेस के मुतालिक यानी जगह के मुतालिक बता रहा है। तो चूंकि ये लफ्ज भी अमल से मुतालिक कोई ना कोई मालूमात दे रहा है, लिहाजा ये भी क्या कहलाया जाएगा? एडवर्ब। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा एडवर्ब्स का एक और काम भी होता है। एडवर्ब्स कैन ऑल्सो डिस्क्राइब अदर एडवर्ब्स, यानी एडवर्ब्स दूसरे एडवर्ब्स के मुतालिक मालूमात देने का काम भी करते हैं। इन दो जुमलों की मदद से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। पहला जुमला है असद इज रनिंग क्विकली, यानी असद तेज दौड़ रहा है। तो इस जुमले में लफ्ज रनिंग एक एक्शन वर्ड है, तो इसकी हैसियत है एक वर्ब की, जबकि लफ्ज क्विकली इस एक्शन के मैनर यानी अंदाज के मुतालिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, मालूमात दे रहा है, इसलिए ये है एक एडवर्ब। अब इसी जुमले के मुकाबले में इस दूसरे जुमले को देखते हैं। असद इज रनिंग वेरी क्विकली, यानी असद बहुत तेज दौड़ रहा है। तो इस जुमले में भी रनिंग जो है ये क्या है? ये है एक एक्शन, यानी ये एक
ورب ہے اور لفظ کوئکلی جو ہے یہ دوڑنے کے انداز کے متعلق بتا رہا ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک ایڈورب۔ لیکن اس جملے میں ایک اور لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے اور وہ ہے لفظ ویری یعنی بہت، اور یہ لفظ دوڑنے کے انداز کے متعلق مزید بتا رہا ہے کہ نہ صرف اسد تیز دوڑ رہا ہے بلکہ وہ بہت تیز دوڑ رہا ہے۔ تو اس طرح سے لفظ ویری جو ہے وہ لفظ کوئکلی کے متعلق مزید معلومات دے رہا ہے۔ تو لفظ کوئکلی جو ہے وہ ایک ایڈورب ہے۔ تو اس طرح سے جو لفظ کسی ایڈورب کے متعلق مزید انفارمیشن دیتا ہے یعنی اسے ڈسکرائب کرتا ہے تو وہ کہلایا جاتا ہے ایک ایڈورب۔ اس کے علاوہ انگریزی میں بات چیت کے دوران ایڈوربس ایک اور کام بھی دیتے ہیں اور وہ ہے ایڈوربس کین آلسو ڈسکرائب ایڈجیکٹیوز، یعنی ایڈوربس کی مدد سے ایڈجیکٹیوز کے متعلق مزید معلومات دی جا سکتی ہیں۔ جیسے کہ ایڈجیکٹیوز وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی ناؤن یا پروناؤن کو ڈسکرائب کرتے ہیں یعنی اس کے متعلق معلومات دیتے ہیں، یعنی کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے متعلق معلومات دینے کے لیے جن الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ایڈجیکٹیوز کہلائے جاتے ہیں، اور ان الفاظ کو مزید ڈسکرائب کرنے کے لیے یا ان کے متعلق مزید معلومات دینے کے لیے جن الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں ایڈوربس۔ تو اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان دو جملوں کی مدد سے۔ پہلا جملہ ہے اسد از ٹائرڈ، یعنی اسد تھکا ہوا ہے۔ اسد ہے ایک شخص کا نام، لہٰذا یہ ہے ایک ناؤن، اور لفظ ٹائرڈ کی مدد سے پتہ چل رہا ہے اسد کے متعلق یعنی ایک ناؤن کے متعلق، لہٰذا لفظ ٹائرڈ جو ہے وہ اس جملے میں ایک ناؤن کو ڈسکرائب کر رہا ہے۔ اس طرح یہ کیا ہوا؟ یہ ہے ایک ایڈجیکٹیو۔ اب اگلے جملے کو دیکھتے ہیں۔ اسد از ویری ٹائرڈ، یعنی اسد بہت تھکا ہوا ہے۔ تو یہاں بھی اسد ایک ناؤن ہے کیونکہ یہ ایک شخص کا نام ہے، جبکہ لفظ ٹائرڈ جو ہے وہ اس کے متعلق معلومات دے رہا ہے یعنی ایک ناؤن کو ڈسکرائب کر رہا ہے، لہٰذا یہ بھی ایک ایڈجیکٹیو ہے۔ لیکن اس جملے میں ایک اور لفظ کو بھی شامل کیا گیا ہے اور وہ ہے ویری یعنی بہت، اور اب یہاں لفظ ویری جو ہے وہ لفظ ٹائرڈ کے متعلق مزید انفارمیشن دے رہا ہے، یعنی نہ صرف اسد تھکا ہوا تھا بلکہ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ ویری جو ہے وہ ڈسکرائب کر رہا ہے ایک ایڈجیکٹیو کو۔ تو جو الفاظ کسی ایڈجیکٹیو کو ڈسکرائب کرتے ہیں وہ کیا کہلائے جاتے ہیں؟ وہ کہلائے جاتے ہیں ایڈوربس۔ اس طرح سے لفظ ویری کیا ہوا؟ یہ بھی ہے ایک ایڈورب۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایڈوربس ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی ورب، ایڈورب یا ایڈجیکٹیو کو ڈسکرائب کرتے ہیں یعنی اس کے متعلق مزید معلومات دیتے ہیں۔ تو اب آپ ایڈوربس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کنجنکشنز کے متعلق۔ کنجنکشنز بھی پارٹس آف اسپیچ کا حصہ ہے، یعنی انگلش میں بات کرتے وقت یا اسے لکھتے وقت جن مختلف قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، کنجنکشنز بھی ان میں سے ایک ہیں۔ تو چلیے مل کر دیکھتے ہیں کہ کنجنکشنز کا انگریزی بول چال میں اور تحریر میں کیا کام ہوتا ہے۔ Conjunctions are words that are used to join other words or parts of a sentence۔ یعنی کنجنکشنز وہ الفاظ ہوتے ہیں جو دوسرے الفاظ کو یا پھر جملے کے دوسرے حصوں کو آپس میں ملاتے ہیں، جیسے کہ اینڈ، اور، بیکاز، سو، بٹ، وائل، فار جیسے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو اب اس جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے کنجنکشن کی مدد سے اس میں دو الفاظ کو جوائن کیا گیا ہے یا آپس میں ملایا گیا ہے۔ I like to read and write، یعنی مجھے پڑھنا اور لکھنا پسند ہے۔ تو اس جملے میں لفظ اینڈ جو ہے یہ آ رہا ہے لفظ ریڈ اور رائٹ کے درمیان، یعنی ان دونوں کو یہ جوائن کر رہا ہے، اور ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ دو ایک جیسی یا ملتی جلتی باتوں کو ایک ہی جملے میں ادا کر دیا جائے۔ یعنی اسی بات کو اس طرح سے بھی کہا جا سکتا تھا I like to read
I like to write یعنی مجھے پڑھنا پسند ہے، مجھے لکھنا پسند ہے. لیکن چونکہ ان دونوں جملوں میں جن مختلف ایکشنز کے متعلق بات ہو رہی ہے ان دونوں کے متعلق پسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے، لہٰذا انہیں الگ الگ جملوں میں کہنے کے بجائے ایک ہی جملے میں کہا جا سکتا ہے، جیسے کہ پہلے جملے میں کہا گیا ہے I like to read and write. لیکن ان دونوں باتوں کو ایک ہی جملے میں کہنے کے لیے ہمیں مدد لینی پڑی ہے ایک کنجنکشن سے، اور وہ ہے لفظ اینڈ. تو چونکہ لفظ اینڈ اس جملے میں ان دو الفاظ کو آپس میں جوائن کر رہا ہے یا ملا رہا ہے، لہٰذا یہ کہلایا جائے گا کنجنکشن.